السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو اندر ویڈیو۔ ایک شہر جو کئی سالوں میں بدلتا رہتا ہے۔ ایک سال پہلے جب دیکھا تھا تو الگ تھا اور ایک سال بعد بہت چینج ہو گیا۔ ایک پھولوں کا باغ جو ہر موسم میں ڈیفرنٹ نظر آتا ہے۔ ہر موسم میں ہمیں چینجز نظر آتے ہیں۔ جس طرح ہمارا ماحول بدلتا ہے اسی طرح زندگی خود بھی مسلسل تبدیلیوں سے گزرتی ہے۔ یہ روزمرہ کی تبدیلیاں سائنس کی ایک بہت فیمس تھیوری آف ایوولوشن کی بنیاد رکھتے ہیں۔ چارلز ڈارون نے 19th سینچری میں اپنی ایک کتاب آن دی اوریجن آف اسپیشیز جو کہ 1859 میں پبلش ہوئی، اس کتاب کے ذریعے انہوں نے اپنی تھیوری آف ایوولوشن پیش کی۔ اس تھیوری کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سے کنفیوژنز پائے جاتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ انسان بندر کی ترقی یافتہ شکل ہے، کچھ کہتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھے دین آہستہ آہستہ چینج ہو گئے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ امیجن کریں کہ ایک بہت بڑی فیملی تھی، بہت ہی زیادہ لمبے عرصے پہلے، پرانے زمانے میں لاکھوں سال پہلے اس فیملی کے 2 بیٹے تھے اور دونوں کی ہی شادیاں ہوئی تھی اور ان کے 5 بچے تھے۔ اب کچھ ایسے حالات بنے کہ دونوں فیملیز میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں بھائی الگ ہو کر اپنی اپنی فیملیز کے ساتھ الگ الگ کنٹریز میں چلے گئے اور کبھی نہیں ملے۔ اب یہ پہلے وقتوں کی بات ہے، ہم نہیں جانتے کہ ان کی اپیرنس یا شکل کیسی تھی۔ اب آہستہ آہستہ ان دونوں فیملیز میں مزید فیملیز بڑھتی گئیں، شادیاں ہوئی۔ اب اگر ہم دیکھیں کہ آج کے زمانے میں یہ فیملیز کہاں ہیں، تو یہ فیملیز ہم ہی ہیں۔ ان میں سے ایک فیملی انسان ہے اور دوسری فیملی بندر۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب دونوں فیملیز جدا ہو گئیں، سیم ایک ہی ماں باپ کی اولاد تھے، لیکن اب جا کر ان فیملیز کی آگے پیداوار بڑھنے سے ایک فیملی کے لوگ انسان اور دوسری کے بندر بن گئے۔ یہ جو میں نے پہلے اگزامپل لی ہے یہ صرف ایک فرضی مثال ہے، یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے، یہ ریالٹی بیسڈ نہیں ہے۔ ڈارون نے کہا کہ انسان اور بندروں کے ایک ہی آباء اجداد ہیں، بس انسان اور بندر ٹائم کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوئے ہیں۔ جس طرح آپ کے کزن کے ماں باپ جو کہ آپ کے نانا نانی یا دادا دادی ہیں وہ ایک ہی ہیں، لیکن اگر شکلوں کی بات کی جائے تو آپ اور آپ کے کزن ڈفرنٹ نظر آتے ہیں کیونکہ ڈفرنٹ جگہوں پر رہ چکے ہیں۔ اسی طرح انسان اور بندر ڈفرنٹ نظر آتے ہیں کیونکہ وہ ڈفرنٹ گھروں اور چیلنجز میں بہت لمبے عرصے سے الگ رہ رہے ہیں۔ اسی چینج کو کہ کیسے سیم ہی آباء اجداد کی اولاد ہونے کے بعد انسان اور بندر الگ نظر آتے ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ اپیرنس میں چینجز آ گئے ہیں، اسے ہی تھیوری آف ایوولوشن کہتے ہیں۔ امیجن کریں کہ بہت ٹائم پہلے وہ پہلے والی ہی سٹوری کے 2 بھائی بچھڑ کر الگ الگ جگہ چلے گئے اور وہاں رہنا شروع کیا، وہاں ان کے بچے ہوئے، دین ان کے بچوں کے بچے ہوئے۔ اب چونکہ دونوں بھائی الگ الگ جگہ پر رہتے تھے، اب ایک بھائی شاید جہاں رہتا تھا وہاں 2 ٹانگوں پر چلنا بہتر تھا اور دوسرا ایسی جگہ پر رہتا تھا جہاں بندروں کی طرح 4 ٹانگوں کے ساتھ درختوں پر جھولنا آسان تھا۔ ڈارون کا کہنا ہے کہ جو انسان بچھڑے الگ الگ ہو گئے 2 بھائی جن کے ہم نے اگزامپل لی ہے، کہ شاید جب وہ ایک ساتھ تھے وہ سیم تھے، نہ تو وہ انسانوں کی طرح تھے نہ وہ شاید بندروں کی طرح تھے، لیکن جب وہ الگ الگ گئے، دوسری الگ الگ جگہوں پر چلے گئے، تو جو ایک بھائی تھا اس کی تمام جنریشن انسانوں کی طرح بن گئی اور دوسرا بھائی تھا اس کی تمام جنریشن بندروں کی طرح بن گئی۔ ہر نیا بچہ اپنے والدین کی طرح پوری طرح نہیں تھا اور ان کے بچے بھی اپنے پیرنٹس کی طرح نہیں تھے۔ پیدا ہونے سے کچھ بچوں کے جسم میں بہت کم تبدیلیاں آئیں۔ جب ان تبدیلیوں نے ان کو رہنے میں مدد دی جہاں وہ رہتے تھے تو ان کے آگے اپنے بچوں میں بھی وہی تبدیلیاں آتی رہیں۔ ایسے ہی جنریشن بڑھتے بڑھتے ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں میں اضافہ ہوتا گیا اور انسان اپنے ماحول کے حساب سے ویسے بن گئے اور بندر اپنے ماحول کے حساب سے ویسے بن گئے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ سائنٹیفک ریزنز اور ریسرچز۔ جو پہلی ریسرچ سائنسدانوں نے کی ہے وہ فوسل پر ہے۔ جب پودوں اور جانوروں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ان کی جو باڈیز بچتی ہیں انہیں ریمینز کہتے ہیں اور پھر یہ ریمینز بہت عرصہ بعد چٹانوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ چٹانوں میں سے پرانی ہڈیوں یا نشانات کو تلاش کیا جاتا ہے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کیسی نظر آتی ہیں۔ جب پہلے زمانے کے انسانوں اور بندروں کے رشتہ داروں کے ریمینز ملے تو دیکھا گیا کہ ہر ایک شخص میں دونوں کی ہی فیچرز تھی، بندروں کی بھی اور انسانوں کی بھی۔ جیسے ہم اگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک انسان ہے وہ آدھا بندر جیسا ہے
اور آدھا انسان جیسا ہے۔ یہ بھی صرف ایک فرضی اگزامپل ہے، اس سے یہ پروو ہوا کہ واقعی انسانوں اور بندروں کے اینسیسٹرز سیم ہیں۔ نیکسٹ ہے ڈی این اے۔ سائنٹسٹ نے ان اینشینٹ انسانوں اور بندروں کے رشتہ داروں کے ریمینز کے ڈی این اے کو ماڈرن انسانوں اور بندروں کے ڈی این اے سے کمپیئر کیا، اور انہوں نے اس ایکسپیریمنٹ سے یہ ثابت کیا کہ انسانوں اور بندروں کے اینسیسٹرز ایک ہی ہیں، جو بعد میں جا کر الگ الگ انسان اور بندر بن گئے۔ سو تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔